اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم سورہ نساء آیت نمبر 110 اور 111 کا انشاءاللہ تعالی مطالعہ کریں گے، ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 110۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو بھی کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے، وہ اللہ کو بے حد بخشنے والا نہایت مہربان پائے گا۔ تفسیر میں آپ کو بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی جب کوئی گناہ کرے پھر اٹھ کر اچھی طرح وضو کرے، پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 پڑھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور وہ لوگ جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، پس اپنے گناہ کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون بخشتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اس آیت میں ہر قسم کے گناہوں کے برے نتائج سے بچنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سے توبہ استغفار کر لی جائے، پہلے ہی گناہ بخشوا لیے جائیں مرنے سے پہلے۔ سوئن کا مطلب وہ گناہ جس سے صرف انسان کو خود کو ہی نقصان نہیں پہنچتا بلکہ اس کی لپیٹ میں دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں، جیسے جھوٹی گواہی دے دی، بے گناہ کے سر الزام تھوپ دیا، اور پھر آگے کہا گیا او یظلم نفسہ، اس سے مراد جس سے انسان کو ہی نقصان پہنچتا ہے، ایسا گناہ کسی اور کو نہیں، جیسے شراب پینا، نماز چھوڑنا وغیرہ۔ وَمَن یکسب اسمن فإنما یکسبہ علی نفسہ، اگلی آیت۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور جو شخص کوئی گناہ کمائے تو صرف اپنی جان پر کماتا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 111 ہے۔ دونوں کا میں آپ کو اسی لیے تفسیر بتا رہی ہوں کہ دونوں ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ پچھلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ سچی توبہ کبھی بھی مسترد نہیں ہوتی۔ یہاں اللہ پاک اپنی مہربانی کو بیان کر رہے ہیں۔ جو کسی گناہ سے توبہ کرے اللہ ضرور اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جو اللہ کی طرف جھکتا ہے اللہ اپنی رحمت کی چادر سے اسے ڈھانپ لیتا ہے اور اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، چاہے وہ گناہ آسمان اور زمین کے درمیان فاصلے کے برابر کیوں نہ ہو۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی گناہ کرتا تھا نا تو اس کے دروازے پر اللہ کی طرف سے کفارہ لکھا ہوا نظر آ جاتا تھا، جو اسے ادا بھی کرنا پڑتا تھا، اور رسوائی بھی ہوتی تھی کہ سب کو گناہ کا پتہ چل جاتا تھا کہ اس نے کیا گناہ کیا ہے۔ اللہ نے اس امت پر آسانی کر دی کہ توبہ کر لینا ہی کافی قرار ہو گیا کہ گناہ کی معافی ہو جاتی ہے۔ آگے فرمایا ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ آیت نمبر 111 میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور ایک دوسرے کو نفع نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ کا علم، اللہ کی حکمت، اللہ کا عدل، یہ بات اس کے خلاف ہے کہ گناہ کوئی ایک کرے اور دوسرا کوئی پکڑا جائے اور سزا پائے، اور جو خود گناہ کر کے الزام دوسرے کے سر تھوپ دے، جیسا کہ بنو ابی یرک کے ایک یہودی لبید کا نام لے دیا۔ اب وہ جو تھا نا یہودی، اس کا نام لبید تھا، بعد میں وہ سیدنا لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلائے، اسلام جو قبول کر لیا۔ یہ واقعہ پچھلی آیات میں سنایا جا چکا ہے۔ یہ آیت شان نزول کے اعتبار سے اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، لیکن اس کا مفہوم اور حکم کے اعتبار سے بالکل عام ہے، یعنی قیامت تک جو بھی ایسا کرے گا وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ جس نے جھوٹوں کی، خائن لوگوں کی حمایت کی، وہ سزا کا مستحق ہے۔ دراصل چور کی حمایت کی دو صورتیں تھیں۔ ایک یہ کہ چور نے جھوٹ بول کر اپنے حمایتیوں کو مطمئن کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ میں تو مجرم نہیں ہوں، یہ گناہ غلطی سے ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ حمایتی جانتے تھے کہ جان بوجھ کر اس نے یہ حکم کیا ہے اور وہ مجرم ہے، سوچ سمجھ کر اس نے اس گناہ کا جو ہے ارتکاب کیا ہے، پھر بھی اس کا ساتھ دیں۔ تو پہلی صورت کو سوء سے اور دوسری کو ظلم سے تعبیر فرمایا جا رہا ہے کہ ان دونوں صورتوں میں اگر حمایتی لوگ مجرم کی حمایت کو چھوڑ کر اللہ سے معافی مانگتے تو ضرور اللہ ان کا گناہ معاف فرما دیتا۔
برا عمل جو ہے ظلم سمجھا جا سکتا ہے، خون کرنا، مال اور عزت اور ناموس کو نقصان پہنچانا وغیرہ، سوء. اور ایک ہے نا نفسہو، ظلم نفسہو، کہ اپنے ظلم کے اوپر اپنے نفس پہ ظلم کرنا، اپنی ہی جان پر ظلم کرنا، وہ کیا ہے؟ یہ ایسا گناہ ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے. انسان اپنے جسم کا مالک تو نہیں ہے، نہ ہی نفس کا مالک ہے، اللہ ہے ان کا مالک. وہ اپنی مرضی سے اپنے نفس کو استعمال نہیں کر سکتا. یہ نفس بندے کو اللہ کی امانت کے طور پر ملا ہے، اور نفس بڑا بہکاتا ہے اس کو غلط کام کرنے کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ اس نفس کو عدل، انصاف اور صراط مستقیم پر چلانے کی کوشش کرنی ہے. یہی تمہارا امتحان ہے. جس چیز کا حکم ہے وہ اسے سکھائے، اور جو منع ہے اس سے وہ باز رکھے. اس رستے کے علاوہ کسی اور رستے پر چلنے کی کوشش کرنا ظلم ہے. کسبہ کا لفظ استعمال ہوا آیت نمبر 111 میں. کسی شخص کے اس فعل پر بولا جاتا ہے جس سے اسے کوئی نفع یا نقصان حاصل ہو. اللہ کو تو نفع نقصان کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، وہ تو غنی ہے. اللہ کے ساتھ یہ لفظ نہیں لگایا جا سکتا. جو گناہ کرے گا وہی اس کا عذاب بھگتے گا، کوئی دوسرا نہیں بھگتے گا. اس میں ہر قسم کا گناہ شامل ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. یہ سورہ نام کی آیت ہے. کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا مگر جب برائیاں غالب آ جائیں اور ان پر کوئی برا بھی نہ منائے تو ان کا عذاب پھر عام ہو جاتا ہے اور ان کے گناہ میں سب شامل ہو جاتے ہیں. اور کوئی شخص ایسا اس آیت کے حکم سے خارج نہیں ہوگا جو کہ ان میں شامل ہو. اللہ کا علم کامل ہے، حکمت کا وہ مالک ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ کس نے گناہ کیا اور کیوں کیا، کیا حالات تھے. کیا وہ جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے یا نادانستگی میں گناہ ہو جائے تو وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے. اور جو اللہ کے احکام کو، اس کی رحمت کو، اس کی معافی کو خاطر میں نہیں لاتا تو وہ تو توبہ کی توفیق سے بہت دور ہے. وہ بہت جلد اس کا انجام چکھ لے گا. آیت نمبر 111 میں وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے حال احوال سے واقف ہے کہ اس نے کون سے گناہ کمائے اور کون سی اپنی جانوں پر ظلم کیا. اللہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اور اپنے اوپر ظلم کرنے سے ہمیں بچائے، ہمیں نیک بندوں میں شمار کرے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.